ان کی جو زیارت گاہ تھی، ان کا جو بت تھا، ان کا جو دوسرے الفاظ میں جو کہہ لیے ان کے بابا کے جگہ جو گھر تھا، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اسے آپ سال بھر تک باقی رہیے، سال بھر کے بعد ڈھا دیے گا، اب اسے پہلے نہ ڈھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم لوگ اسلام قبول کرو اور ہمارے پاس یہ طاقت ہو کہ اس شرک اور کفر کے اڈے کو ہم ڈھا دیں اور اسے باقی رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا 6 مہینے کے لیے چھوڑ دیے، آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا 1 مہینے کے لیے چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا 1 ہفتہ باقی رکھیے، آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ لیکن ہم اپنے ہاتھ سے اسے نہیں ڈھائیں گے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے ڈھاؤ، ہمارے پاس آدمی ہے اسے ڈھا دیں گے۔ کیونکہ شرک اور توحید کا معاملہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ذرہ برابر کوئی بھی نرم پہلو اختیار نہیں کیا اور صحابہ اکرام کو بھیج کر کے اسے ڈھاوا دیا۔ دوسری ان کی شرط یہ تھی کہ ہمیں نماز پڑھنے سے معذور رکھا جائے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہمارا علاقہ سرد ہے، ٹھنڈی لگتی ہے، صبح اٹھ کر کے وضو کرنا اور نہانا کیا ہے ذرا مشکل کام ہے، اس لیے ہمیں معاف کر دیے کہ ہم نماز نہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ فی دین لیس فیہ رکوع ولا سجود، اس مذہب میں، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا نہ ہو، یعنی اس میں نماز نہیں۔ تو آپ نے انہیں نماز پڑھنے سے معاف نہیں رکھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ زکوٰۃ نہ دینا۔ انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے، آپ نے فرمایا جاؤ جہاد نہ کرنا۔ تمام شرطیں آپ نے ان کی قبول کر لی، لیکن توحید سے متعلق جو شرط تھی اور نماز سے متعلق جو شرط تھی آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اسلام کے اندر نماز ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نرم پہلو اختیار نہیں کیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز کا طریقہ بڑے اہتمام کے ساتھ سکھایا کرتے ہیں۔ اگر ہم میں سے آج کوئی آدمی وہ طریقہ اختیار کرے تو لوگ اسے برا بھلا کہیں گے کہ یہ کون سی نماز ہے، یہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ بخاری شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ممبر بنایا گیا، آپ لوگوں نے قصہ پڑھا ہوگا بار بار کہ آپ ایک کھجور کے تنا لکڑی تھی، ایک کھمبا بنا ہوا تھا، ہے نا، ایک ہاتھ تھا جس کے اوپر کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر پکڑ کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ لیکن آپ کے جب ممبر بنایا گیا تو آپ نے اسے چھوڑ کر کے ممبر پر آپ خطبہ دینے لگے، تو اس کھجور کے تنے سے آواز آنے لگی رونے کی، آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا نا۔ تو ممبر بعد میں بنایا گیا، تو جب ممبر بنایا گیا ہے تو صحابی ابو مالک اشجعی بیان فرماتے ہیں کہ آپ سہل بن سعد بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس پر نماز پڑھنے کے لیے، ممبر پر کھڑے ہیں، آپ نے تکبیر کہی، قرات کی، اسی ممبر پر آپ نے رکوع کیا، اور جب سجدہ کرنے کا معاملہ ہوا تو پیچھے آپ آئے اور وہی ممبر کے پاس آپ نے سجدہ کیا۔ دونوں سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے، اور جب آپ نے 2 رکعت پڑھائی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو ایھا الناس انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی، اے لوگو ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ تم میری نماز کو دیکھو اور میری نماز کا طریقہ سیکھ لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام بھی اپنے شاگردوں کو نماز سے متعلق جب کہیں تشریف لے جاتے تو کہا کرتے تھے اے لوگو آؤ ہم تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھلائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کی ہمارے مذہب کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ اب ہم اس نقطے پر آتے ہیں کہ جہاں نماز کی بڑی اہمیت ہے وہاں بہت سی ان چیزوں کا لحاظ ضروری ہے جن کے لحاظ سے ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو سکتی ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ تقریباً وہ 10 چیزیں ہم نے یہاں پر لکھی ہیں اور آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھا جاؤں گا، اس لیے کہ ان 10 باتوں پر میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن اشارہ کرتے چلوں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہماری نماز ہونی چاہیے۔ ہر وہ نماز
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں ہوگی وہ نماز اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بیان فرمایا ہے کہ ہر وہ کام جو میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. کوئی بھی نماز آپ پڑھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وضو کریں تب نماز پڑھیں. اب اگر آپ یہ سوچیں چلو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں بعد میں وضو کریں تو آپ کی نماز مقبول ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رکوع کیا ہے بعد میں سجدہ کیا ہے. آپ سوچیں کہ چلو کیا ہے پہلے سجدہ کر لیتے ہیں بعد میں رکوع کریں تو آپ کی نماز مقبول ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکوع, ایک رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدہ کیا ہے. آپ اگر یہ چاہیں کہ ہم ایک رکعت میں 2 رکوع اور 3 سجدے کریں تو آپ کی نماز مقبول ہوگی؟ قطعاً مقبول نہیں ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نماز کی قبولیت کی ضمانت ہے. اسی لیے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور جب جانے لگے تو آپ نے انہیں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اے لوگو جاؤ اپنی قوم کو نماز کا طریقہ سکھلانا, توحید کا طریقہ سکھلانا, اور جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسے ہی نماز پڑھو. اس لیے ہم میں سے ہر شخص کے اوپر واجب ہے کہ یہ نہیں کہ اپنی باپ دادا سے کوئی نماز پڑھتے چلا آیا ہے, سنتے چلا آیا, سیکھتے چلا آیا ہے. بہت سے لوگ ہیں انہیں اگر بتایا جائے کہ بھائی دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھا جائے تو کہتے ہیں کیا مطلب ہمارے یہاں کے مولوی غلط کہتے ہیں, ہم اپنے باپ دادا سے نماز پڑھتے ہیں وہ نماز غلط ہے. یہ مسئلہ نہیں, غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے, بھول ہر ایک سے ہو سکتی ہے. آپ بھی غلطی کر سکتے ہیں, آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز دیکھا ہے اور آپ نے غلط دیکھا ہے. تو ہر انسان کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سیکھے. اسی لیے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار 10 صحابہ کرام کے مجلس میں کھڑے ہوئے اور کہا اے لوگو میں تم میں سب سے زیادہ اور بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جانتا ہوں. حالانکہ تمام صحابہ کرام ہی تھے لیکن اتنے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا. یہ تو پہلی بات ہوئی. دوسری بات جس سے ہماری نماز کی قبولیت میں خلل آ سکتا ہے وہ اخلاص اور الہیت ہے. ساتھیوں کوئی بھی عمل جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کیا جائے, کسی کے ڈر سے کیا جائے, کسی کو دکھاوے کے لیے کیا جائے, کسی کی لالچ میں کی جائے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين, کہ خالص اللہ کی عبادت کریں, خالص اللہ کے لیے عبادت کریں, اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, نماز پڑھیں, زکوٰۃ دیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جماعت سے نماز تو پڑھتے نہیں ہیں لیکن جب مسجد کے مؤذن بن گئے تو بڑے اہتمام سے جماعت سے نماز پڑھنا شروع کر دی. کسی مسجد کے امام بن گئے تو پہلی صف کے اندر حاضر ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ نماز ہے جو نماز کے اندر خلل ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کی قبولیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو نماز پڑھی جائے وہ صرف کس کے لیے پڑھی جائے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اس میں دکھاوے کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے, نہ دنیا میں کوئی مقصد اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ طہارت کے اندر کمی بھی نماز کی قبولیت کے اندر حائل ہوتی ہے. طہارت سمجھ رہے ہیں نا, پاکی حاصل کرنا. اس لیے کہ پاکی نماز کے لیے شرط ہے. انسان استنجا کرے تو صحیح طریقے سے استنجا کرے. بہت سے لوگ میرے پاس, میں سمجھتا ہوں کم سے کم 100 سے زائد سوال آئے ہوں گے اس سلسلے میں کہ عمومی طور پر بہت سے لوگوں کو پیشاب کے قطرات کے آنے کی شکایت رہا کرتی ہے. اور ظاہر بات ہے یہ سلسلہ بہت سے لوگوں کے نزدیک 5 منٹ 6 منٹ تک جاری رہتا ہے اگر 10 منٹ نہ ہو تو. اور اتنی دیر حمام بیت الخلا میں بیٹھے رہنا کیا ہوتا ہے, مشکل رہا کرتا ہے. تو اچھی طریقے سے پیشاب کے نکل جانے یا پیشاب کے صاف ہونے کا اہتمام نہیں کرتے.
نتیجہ یہ ہے کہ ان کی طہارت صحیح نہیں ہوتی ہے۔ ساتھیو، مجھ سے ایک نہیں دو نہیں کتنے آدمیوں نے سوال کیا کہ اب تو میں تو اتنے دن سے نماز پڑھتے آ رہا ہوں، کتنی دیر تک حمام میں بیٹھا رہا ہوں۔ حالانکہ اگر آپ کی طہارت صحیح نہیں ہے تو آپ کی نماز، اور اگر آپ کی ایک نماز قبول نہ ہوئی، ذرا غور کریں کہ ایک نماز اگر قبول نہ ہوئی تو اس کی سزا کیا ہے؟ ایک نماز آپ نے اگر بغیر وضو کے پڑھی ہے، بغیر طہارت کے پڑھی ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ امام منذری رحمہ اللہ اپنی کتاب الترغیب والترہیب کے اندر نقل فرماتے ہیں، امام منذری رحمہ اللہ اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو قبر میں 100 کوڑے مار دینے کا حکم ہوا۔ کتنا؟ اللہ ہم میں سے ہر شخص کو محفوظ رکھے اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ کتنا؟ قبر کے اندر 100 کوڑے یا 70 کوڑے لگنے کا حکم ہوا ہے۔ اور جب ایک کوڑا جب اللہ تعالیٰ سے وہ گڑگڑاتا رہا، روتا رہا، یہاں تک کہ وہ 100 کوڑے حذف کر کے صرف ایک کوڑے تک کی بات رہ گئی۔ ہندوستان، نعوذ باللہ میں ہندوستان لکھا تو بات ہے، قبر کے اندر اسے 100 کوڑے کے بجائے صرف ایک کوڑا مارنے کا حکم ہوا۔ اور جب ایک کوڑا اس کے اوپر لگا ہے، ایک چابک، تو اس کی پوری قبر آگ سے بھر گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم میں سے ہر شخص کو محفوظ رکھے۔ اس لیے قبر کا عذاب اس دنیا کے عذاب سے کہیں عظیم اور کہیں بڑا ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں عذاب دینے والے انسان ہوتے ہیں، اور قبر میں عذاب دینے والے کون ہیں؟ فرشتے۔ اور فرشتے کی طاقت انسانوں کی طاقت سے بڑی عظیم ہے۔ فرشتوں کی طاقت کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ فرشتوں ہی کی طاقت تو ہے کہ قوم لوط کی ساری آبادی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ سے اٹھایا، پوری آبادی زمین کے ساتھ لیا اور آسمان دنیا تک لے گئے، اور ویسے نیچے پلٹ دیا ہے۔ اسی لیے حضرت جبرائیل کو اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی طاقت والے ہیں اور ان کا مقام کہاں ہے؟ عرش کے پاس ہے۔ تو فرشتوں کی طاقت بہت اور بہت زیادہ ہے۔ اس لیے فرشتوں کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، بڑے مضبوط ہیں، بڑے طاقتور ہیں اور بڑے سخت دل ہیں، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اسے جب ایک کوڑا مارا گیا اس بندے کو، تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، یہ بتائیے کہ آخر یہ کوڑا مجھے مارا کیوں گیا، یہ چابک مجھے کیوں مارا گیا ہے؟ کہا تیرے 2 گناہ ہیں، سن لے میرے ساتھی، 2 گناہ ہیں تیرے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی مظلوم کے پاس سے تیرا گزر ہوا تھا اور تو نے اس کی مدد نہیں کی۔ مظلوم کے پاس سے تیرا گزر ہوا اور تو اس کی مدد کر سکتا تھا، تو نے اس کی مدد نہیں کی۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ تو نے ایک وقت کی نماز بغیر وضو کے پڑھی ہے۔ سوچیں، غور کریں، عقل کے ناخن لیں کہ یہاں کتنی نمازیں ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ سینکڑوں نمازیں، ہزاروں نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہے، وہاں ایک نماز وہ بھی پڑھا ہے لیکن کوتاہی لاپرواہی سے اگر بغیر وضو کے نماز پڑھ لی گئی ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قبر کے اندر بھی اسے جہنم سے پہلے عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو طہارت کی نماز میں قبولیت میں بڑی اہمیت ہے۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی کیا ہے؟ پاکی ہے۔ یعنی اگر کسی کی پاکی نہیں ہے تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول، بلکہ صرف نماز ہوگی ہی نہیں، صرف نماز نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے 3 حصے ہیں، نماز کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ پاکی کا ہے، دوسرا رکوع کا ہے، تیسرا سجدے کا ہے۔ یہ تینوں عمل اگر نہیں ہوئے تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتی۔ تو ساتھیوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ نماز کے لیے پاکی کی بڑی اہمیت ہے۔ جلد بازی میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا وضو صحیح نہیں ہے۔ آج عمومی طور پر ہمارے ساتھی ایک مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ کیا، اذان ہوئی، دکان